جی ناظرین، ایک مختصر بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں۔ آج کی 8ویں محرم کی مجلس جو ہے، آج فرش اعزاز جو ہم نے بچھایا ہے، اس میں آج بات کریں گے ہم آج مولا غازی عباس علیہ السلام کی۔ اور جیسے کہ بریک سے پہلے ہمارے جو آن لائن گیسٹ جو ایران سے آقا موسوی صاحب نے جو ہے وہ بہت ہی تفصیل کے ساتھ جو ہے مصائب سنائے، اور یہ ایسا ایک گفتگو ہوتی ہے، یہ ایسا ایک ذکر ہوتا ہے جس کو ہم دن میں کئی بار سنتے ہیں، اور ہر بار جو ہے محبت اہل بیت، محبت آل محمد ہمارے دلوں میں بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جی علی بھائی، آپ کیا کہیں گے اس سلسلے میں؟ بالکل، جناب غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام کی زندگی کے جو پہلو ہیں، جو نمایاں پہلو ہیں، فداکاری ہے، اصلاح خدا، شوق شہادت ہے، شجاعت ہے، اور جو سب سے بڑی چیز ہے جو انہوں نے کہا کہ اس کے اندر الہی رنگ ہے، سبقت اللہ، یعنی جو بھی انہوں نے زندگی بھر کام کیے، جتنی بھی ان کی فداکاری ہے، اس میں وہ صرف اور صرف جو ہے وہ خدا کے لیے، مطیع اللہ، اسے ہم زیارت میں پڑھتے ہیں نا، مطیع اللہ و رسولہ، السلام علیکم یا مطیع اللہ و رسولہ، کہ ایک خدا کے مطیع اور اس کے رسول کے مطیع اور عبادت گزار۔ آپ دیکھیں کہ وہ شجاعت، وہ صولت، وہ ہمامہ دلیر کا، کہ اگر اکیلے مولا اذن جہاد دے دیتے تو 30,000 کے دشمن پر اکیلے بھاری تھے، اور کہا بھی مولا اذن دے دیں کہ میں ان کا قلعہ قمع کر دوں، مگر وہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ اطاعت امام سے جو ہے وہ اس کے رنگ ظاہر ہیں، اطاعت خدا کے رنگ ظاہر ہیں۔ امام حسین علیہ السلام جو کہ قربانی دینے گئے تھے، اس قربانی کے ذریعے سے اسلام کو زندہ اور جاوید کیا، تو وہاں پر قربانی دینی مقصود تھی، مولا کو روک دیا، آپ کا ہاتھ تلوار کے نیام پہ نہیں جانے دیا، تو آپ دیکھیں ان کی صرف دہشت سے ہی لوگ دریا میں کود کود کے ڈوب کے مر گئے، اور دریائے فرات پہ علی کے شیر نے قبضہ کر لیا، مگر پھر بھی آپ نے وہاں دیکھا الہی رنگ، کہ پانی بھرنا چاہا کہ بچوں کی پیاس بجھاؤں نہ کہ خود پیا، مطلب جو پیاسا ہو وہ تو فوراً پانی پہ ٹوٹ پڑے، مگر آپ دیکھیں اس دلیری کو، اس شجاعت کو، اس جو ہے وہ فداکاری کے جذبے کو، کہ میں پہلے جو ہے وہ بچوں کو پانی کا بندوبست کر دوں، خود اپنی پیاس کو پس پش ڈال دیا۔ ایون مولا کے دلدل نے، مولا کے ذوالجلال نے بھی پانی سے منہ پھیر لیا، دیکھا کہ جب مالک پانی نہیں پیتا تو میں بھی پانی نہ پیوں۔ اس گھر کے جانور بھی اتنے باشعور ہیں، مگر افسوس ہوتا ہے ان انسانوں پر جو کہ انسانی شکل رکھتے ہیں مگر انسانی ضمیر نہیں رکھتے، انسانی دل نہیں رکھتے، اور اہل بیت اطہار کی تعلیمات کو نہیں سمجھ پاتے، بلکہ محرم آتے ہی جو ہے وہ اس کے خلاف کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے ذوالجلال کی مثال اسی لیے دی ہے کیونکہ وہ ایک دلدل جو ہے وہ حیوان ہے، جانور ہے، مگر اتنا شعور رکھتا ہے، چونکہ وہ منسلک اس گھرانے سے ہے، تو جانور ہوتے ہوئے بھی جو ہے وہ اس کی جو آپ کہہ لیں کہ فطرت ہے وہ بدل گئی، اور اس نے انسانوں سے بہتر جو ہے وہ عمل انجام دیا، اور اس نے دکھا دیا کہ جو بھی اس گھر سے منسلک ہو جاتا ہے اس کے اوپر کتنی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، مگر وہ لوگ جن کو خدا نے انسان خلق کیا ہے، جب وہ محمد علیہ محمد کے در کو چھوڑتے ہیں تو وہ حیوانوں سے بھی بدتر، اور جو وہ شیاطین سے بھی بدتر شکلیں اختیار کر لیتے ہیں، مطلب جو گھٹیا ترین شیطان ہوں گے نا، وہ ان کے بھی جو ہے وہ سردار بن جاتے ہیں، وہ اتنی بھیانک شکل اختیار کر جاتے ہیں۔ خدا کا جتنا شکر ادا نہ کریں، جتنا جو ہے وہ اس کے لیے اس کے آگے سجدے شکر نہ کریں، جتنی جو ہے وہ اس کی عبادت نہ کریں، 100,000 مرتبہ شکر ہے پروردگار کا کہ اس نے ہمیں در محمد علیہ محمد سے وابستہ کیا۔ اگر اس میں سے ایک قطرہ بھی اگر انسان کو مل جاتا ہے تو وہ بھی جو ہے وہ اس کی زندگی بھر کے لیے، کیا اس کی نسلوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ تو بہتا ہوا علم کا سمندر ہے۔ پہلے کالر کو پروگرام میں شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام موسوی بھائی، بہن آپ کو بھی سلام ہو، پرسا و امام کا۔ نقوی بھائی آپ پرسا پیش کرتے ہیں۔ شہادت حضرت عباس علمدار ہے۔ ایک اگر اجازت دیں، تھوڑا سا ٹائم دیں تو ایک دو واقعات پیش کرنا چاہتا ہوں مولا غازی عباس کے۔ بسم اللہ۔ وفا کا تو شہنشاہ عباس تھے ہی، لیکن دیکھیں کہ ایک دفعہ مولا کا امام حسن علیہ السلام نے حضرت عباس کو آواز دی تو عباس فوری طور پہ سامنے آ گئے۔ مولا دیکھ کے مسکرائے، کہتے ہیں عباس میں نے آواز دی، تم دو فوری طور پہ سامنے آ گئے۔ تو کہنے لگے عباس ایک وقت ایسا ہوگا کہ میں آواز دوں گا تو تم نہیں آؤ گے۔ تو حضرت عباس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی۔ کچھ عرصے کے بعد دنوں کے بعد دیکھا تو حضرت عباس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ تو حضرت مولا حسین نے پوچھا عباس تمہاری آنکھیں سرخ کیوں ہیں؟
تو انہوں نے کہا مولا آپ نے تو کہا تھا کہ میں آواز دوں گا، ایک وقت آئے گا آواز دوں گا تو تم نہیں آؤ گے، تو میں اس دن سے سویا نہیں ہوں۔ تو مولا صاحب نے رو کے کہا عباس یہ وہ دن نہیں ہے، وہ دن ایسا ہوگا کہ تم نہیں آؤ گے، 10ویں محرم کی ہوگی، دریا کے کنارے پہ لیٹے ہوگے، میں آوازیں دیتا رہوں گا، تم نہیں آؤ گے۔ لیکن ایک چیز یاد رکھنا موسی بھائی، عباس صرف شجاع اور بہادر ہی نہیں تھے، عباس کے پاس علم بھی بہت زیادہ تھا، بہت زیادہ علم کے مالک تھے، کیونکہ مولا کائنات نے زبان چوسی تھی پاک رسول کے اور وہاں سے علم حاصل کیا تھا، تو حضرت عباس نے مولا کائنات کی زبان چوس کے یہ علم حاصل کیا تھا۔ تو آپ کو پتا ہوگا کہ جب امام حسین علیہ السلام نے جب احرام کھولے تھے اور حج کو عمرے میں تبدیل کیا تھا، تو اس وقت 3 گروپ بنا کے بھیجے گئے تھے امام حسین کے قتل کرنے کے لیے۔ ایک گروپ یہ تھا کہ جس نے امام حسین کو خنجر کے ساتھ آیا کہ جس نے امام حسین کو شہید کرنا تھا، دوسرا گروپ تیار اس لیے کیا گیا تھا کہ وہ اس گروپ کو قتل کر دے گا جس نے امام حسین کو قتل کیا، تاکہ پتہ ہی نہ چل پائے کہ کس نے قتل کیا۔ اور تیسرا گروپ وہ تیار کیا گیا تھا جس کو یہ سکھایا گیا تھا کہ جب یہ سارا معاملہ ہو جائے تو تم پھیل جانا اور کہنا کہ جی وہ امام حسین شہید ہو گئے، انہیں قتل کر دیا گیا تھا، اب حج جو ہے اس کو ختم کر دو اور حج رہنے دو، اب چھوڑ دو حج کو۔ یعنی یزید کا مقصد یہ تھا کہ حج والی بات جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے اور دین اپنا چلائے اور اس دین کو ختم کر دیا جائے پاک رسول کا۔ تو جب امام حسین نے یہ دیکھا تو حضرت عباس کو حکم دیا کہ حضرت عباس خانہ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے انہوں نے عوام کو ایھا الناس کہہ کے بلایا اور کہا یا ایھا الناس، پھر انہوں نے خطبہ دیا، وہ خطبہ آپ پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ جس میں حضرت عباس نے یہ لفظ کہا ہے کہ لوگوں سنو کہ جب پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ قاتلانہ حملے کی سازش کی گئی، انہوں نے قتل کرنے کا سوچا گیا، تو اس وقت میرا بابا علی زندہ تھے، اور جب تک وہ زندہ رہے تھے اور جب تک رسول پاک تھے ان کی حفاظت حضرت علی کے ذمہ تھی، میرے بابا کے ذمہ تھی۔ لیکن یاد رکھو کہ جب تک میرے امام حسین علیہ السلام زندہ ہیں ان کی حفاظت میرے ذمہ ہے، اور اس کی ذمہ داری میں نے پوری کرنی ہے، اور میں کسی کو یہاں پہ کسی کو ایسی حرکت کرنے نہیں دوں گا۔ ہاں اگر میں قتل ہو بھی جاؤں اور امام حسین علیہ السلام مجھے پھر زندہ کریں گے، میں پھر ان کی حفاظت کروں گا، پھر زندہ کریں گے میں پھر ان کی حفاظت کروں گا، 70 دفعہ یہ زندہ کریں گے میں پھر ان کی حفاظت کروں گا۔ وفا کی انتہا دیکھو کیا ہے کہ امام حضرت عباس نے وفا کہاں تک پوری کی۔ لیکن اور پھر وہ یہ سارا خطبہ پڑھیں گے تو آپ کو بہت حیرانگی ہوگی کہ حضرت عباس کے پاس کتنا علم تھا اور وہ کس طریقے سے وفا کر رہے تھے۔ لیکن جب وقت آیا تو امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس کو آواز دی تو عباس نہ آئے، تو پھر دیکھا امام حسین ان کے لاش پہ پہنچے، اشاری شہادت آپ کو پتہ ہے سنتے بھی ہیں، ٹائم بھی نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت عباس وہ تھے کہ ایک دفعہ حضرت علی اکبر کو ٹریننگ دے رہے تھے، تو حضرت علی اکبر نیچے لیٹے تو عباس نے برچھی ان کے سینے تک کی، جب کی تو اس پاس سے جناب زینب گزر رہی تھی، انہوں نے دیکھا نا ایک دم برچھی کو سینے کی طرف آتے، تو کہتی ہیں عباس، تو دیکھا تو یہ کیا؟ تو مولا عباس نے کہا حسین میں تو اس کا یہ ٹریننگ دے رہا ہوں اس کی، میں تو ایسی کوئی بات نہیں کر رہا ہوں۔ عباس اگر لگ جاتی تو کہا حسین ایسا کبھی ہو نہیں سکتا، میں تو ٹریننگ نہیں، عباس اگر لگ جاتی تو آپ اندازہ کریں گے کربلا والوں کا کہ وہ ایک برچھی کو ویسے برداشت نہ کر پہ، اللہ جانے اس ماں نے کس طرح زخم دیکھا ہوگا برچھی کا اکبر کے سینے میں اور کس طریقے سے وہ برچھی کو برداشت کر چکی ہوگی۔ تو میں یہ کہوں گا کہ حضرت عباس کی وہ مثال ملتی ہے جو شجاع بھی تھے اور با علم بھی تھے اور ان کے پاس علم بھی تھا، اور وہ علم وہ اس لیے استعمال نہ کرتے تھے جبکہ اس وقت امام حسن اور امام حسین 2 شہزادے تھے جن کے پاس علم تھا اور وقت کے امام تھے جن کی وجہ سے وہ اپنے علم کو نہ دے سکے، لیکن علم ان کے پاس بھی تھا اور شجاع بھی تھے۔ تھینک یو جی، مہربانی، شکریہ، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ علم کے نہ ہونے کا تو کوئی وہی نہیں ہے، چونکہ امیر المومنین علیہ السلام کے فرزند تھے، علم تو اس گھر کی میراث ہے، وہاں تو یہ بہتا ہوا وہ سمندر ہے، وہ روانی ہے کہ جس میں سے جو قطرہ بھی لے لیتا ہے اس کی زندگیاں نسلیں بدل جاتی ہیں، وہ تو بہرحال ان کے چشم و چراغ۔ ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام موسی بھائی، سہرگن مخصوص صاحب آپ کو مولا کی ایام کی تعزیت پیش کرتے ہیں۔ صرف بس اصل میں اپنی شمولیت ہے اس غم میں شمولیت کے ساتھ، میں ڈاکٹر ہلال نقوی ہیں، انہوں نے ہاتھ کے متعلق جو مرثیہ لکھا ہے وہ پڑھ کے 2 بندوں سے پڑھنا چاہوں گا۔ بسم اللہ۔ وہ
غازی عباس کے ہاتھ کی بات کرتے ہیں. اللہ عباس کے یہ ہاتھ ہیں وہ سرفراز ہاتھ جو تیغ کے لیے سبب فخر و ناز ہاتھ. اس ہاشمی جوان پہ نازاں ہے کربلا دوشے بلند کامتے بالا دراز ہاتھ. اور یہ دراز ہاتھ جو اٹھے حشم کے ساتھ چلنے لگی قیادت انسان علم کے ساتھ. سبحان اللہ. یہ ہاتھ کٹ گئے تو رضائیں بھی چھن گئیں خیموں کی پردہ دار فضائیں بھی چھن گئیں. بچے تمام سہم گئے خوف شمر سے اور پھر وہ آتش آتش کی صدائیں بھی چھن گئیں. بچوں کی آس کے وہ گروندے بکھر گئے کوزوں کو روندتے ہوئے ظالم گزر گئے. یہ ہاتھ کٹ گئے تو بڑے تب رسل کے ہاتھ بچوں کے وہ گلے وہ حرم وہ بہن کے ہاتھ. زنجیر بستہ ہاتھ کفن تک نہ دے سکے مجبور کس قدر تھے غریب الوطن کے ہاتھ. اللہ کے ہاتھ کی قربانیاں یہ ہیں کہ آج ہم اسلامی مسلمان کہلاتے ہیں اور اسلام کے نام پر فخر کرتے ہیں. جس نے مولا حسین کے احسان کو یاد نہیں رکھا جو غازی کے ہاتھوں کی اور اس قیمت صرف یہی پانی سمجھتا ہے مجھے ان لوگوں پر بہت افسوس ہوتا ہے. اس قوم پہ افسوس ہے کہ ہم کوئی احسان نہیں کر رہے حسین کا ذکر کر کے. قرآن حکیم کی وہ آیت کریمہ جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو حکم دیا تھا کہ ان سے کہہ دو کہ میں تم سے اجر رسالت نہیں مانگتا مگر یہ کہ میری اقربا کے ساتھ محبت رکھو. ہم قرآن کی اس آیت کو تسلیم کر رہے ہیں ہم کوئی احسان نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ ہمیں انہی آقاؤں پر چلنے کی توفیق دے. آپ اپنے دعا میں یاد رکھیے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. خوبصورت بات. ایک اور کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Assalamu alaikum, Ya Ali Madad. I'm here at Batul and I would like to share my condolences with you for the Ayyam Azam. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام. May Allah make our reward and your reward great for our grateful Imam Hussein alayhi salam. And now I would like to recite to Noah Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajil farjahum. کاروان کاروان عباس میرے کاروان کاروان عباس میرے کاروان یثرب سے سوئے کربلا ایک کاروان رخصت ہوا سر پہ علم سایہ فگن غازی کی آتی ہے صدا پہلا سفر زینب کا ہے سنسان گرد و راستہ کاروان کاروان عباس میرے کاروان کیا شان ہے کیا دبدبا کیا لوگ ہے قرآن ماں صلی اللہ آیات کا ہے قافلہ مشق و علم ان کا نشان عباس میرے کاروان کاروان عباس میرے کاروان. اللہ کی پیارے ہیں یہ آل نبی سارے ہیں یہ قرآن کے پارے ہیں یہ کونے کے تارے ہیں یہ زیر قدم ہے آسماں عباس میرے کاروان کاروان عباس میرے کاروان. کوئی شبیہ مصطفیٰ کوئی حسن کا دل ربا ہے کوئی عکس سیدہ شبیر کا یہ قافلہ تام علم جو ہے جوا عباس میرے کاروان کاروان عباس میرے کاروان. یثرب سے تابا کربلا ہر دن طواف قافلہ
عباس کرتا ہی رہا پردے کا ذمہ دار تھا یوں مطمئن تھی بی بیا عباس میرے کارواں کارواں عباس میرے کارواں عباس و کردار ہے بعد علی سالار ہے ایسا علم بردار ہے میدان میں بے تلوار ہے پھر بھی علم کا پاسبان عباس میرے کارواں کارواں عباس میرے کارواں لو آ گیا اس کا علم غازی جسے کہتے ہم کہتے چلو یہ دم بدم عباس میرے لشکر باب الحوائج مہربان عباس میرے کارواں کارواں عباس میرے کارواں کارواں عباس میرے کارواں صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم نعرہ حیدری یا علی حیدری یا علی لبیک یا حسین لبیک یا حسین تھینک یو اللہ حافظ لبیک یا حسین جزاک اللہ اللہ آپ کو جو ہے بہت غم حسین کے سوا کوئی غم نہ دے زندگی آپ کی خوشیوں سے بھری رہے اور کامیابیوں سے بھری رہے ناظرین جائیں گے ہم ایک چھوٹے سی بریک کی طرف اور بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے اور آپ سے مزید فون کال جو ہے وہ شامل کیے جائیں گے جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف